میں نا بہت پریشان ہوں جی اور تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں میں بے روزگار ہوں. جی ٹھیک ہے, اور میرے نا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے خود ہی اپنی کفالت کرنی ہے. ہیلو, جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ کی بات سن رہا ہوں. کیونکہ میرے والدین نہیں ہیں ابھی, جب تک وہ تھے تو میں بے فکر تھی. اچھا ایسا ہے, اب وہ آپ نوکری چاہتی ہیں, آپ کہتی ہیں جسے جاب کہتے ہیں, نوکری یا جاب. ہاں, اچھا روزگار, باعزت روزگار چاہ رہی ہوں میں. جی میرا اچھا, ڈبل ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک. اگر میں ٹھیک ہے, آپ کو تو میں اگر آپ کو میں ایک ہے نوکر سے نوکرانی, ایک ہے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دوں آپ بن جائے رانی, تو ایسا نہ ہوتا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. بلکہ اگر آپ یہ دعا میرے لیے کر رہے ہیں تو مجھے میری خوش نصیبی ہے. نوکری ضروری نہیں, نوکری سے نوکرانی اور آپ بن جائیں رانی, گھر ہاں کی جی, رانی. مجھے کفیل چاہیے, میں چاہ رہی ہوں مجھے کوئی کفالت میری چاہیے. اچھی بات, آپ ایسا ٹھیک ہے, کریں, سنیے, ٹھیک 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی صبح شام پڑھ کے ایسی ہستیوں کو ہدیہ کریں جو بہت مالدار تھیں. 3 انبیاء ایسے تھے جو نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, حضرت داؤد, سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور صحابہ میں حضرت عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ تھے, بڑے مالدار تھے اور ولایت کے بھی مالدار تھے, روحانیت کے بھی تاجدار تھے. اور اسی طرح اور ہستیاں ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, جو آج کپڑا پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے, بڑی بڑی مالدار ولایت کی ہستی. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے, جو اللہ کا ولی ہوگا پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اس کے پاس ایک جھونپڑی ہوگی, ایک بوڑھا گدھا ہوگا. ہمارے ہاں ایک ذہن ہے, جبکہ اللہ کے ولیوں کے پاس اصل یہی ہے کہ اللہ دے اور پھر اللہ کے سامنے رونا اور مانگنا آ جائے, چھیننے کے بعد تو سب کو آتا ہے. تو آپ ان ہستیوں کو ہدیہ کریں. ایک تو یہ سورت قل ہو اللہ صبح شام. دوسرا یہ ہے, آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, سورت والضحیٰ کی آیت ہے, اس کو بہت پڑھیں, بہت پڑھیں, اتنا پڑھیں. اس میں اصل میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اے میرے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اور جو اس کو دنیا میں پاگل دیوانہ ہو کے پڑھتا ہے ہر حال میں, اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ابکری کے جتنے وظائف ہیں ان کی بھی آپ کو اجازت ہے. مجھے بیت بھی کرنے آپ. جی بیت کر لیا جی اچھا, انشاءاللہ. اور میں نے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے کسی نے آپ کے متعلق نہیں بتایا تھا. ہاں ٹھیک ہے, میں پریشان تھی اپنے والدین کی وفات کے بعد, تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھے ابری تک پہنچایا. نہیں, خود بخود کیسے پہنچے ابھی کہتے ہیں, کسی نے نہیں بتایا. نیٹ کے ذریعے. جی نیٹ کے پریشان تھی, ہاں پریشان تھی کہ میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو. پھر نیٹ کے ذریعے کیسے پہنچی؟ نیٹ کے ذریعے جو ہے آپ کے وہ جو کلپس میں نے سنے, ٹھیک ہے, کلپ سننے سے یہ تھا کہ آپ کی آواز میں ایک تاثیر ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بخود پڑھنا شروع کر دیا چیزوں کو. آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے کام ہوئے کہ اللہ کی طرف سے میری غائبی مدد ہوگی. میرے پاس پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, اللہ مکفینی والی میں نے دعا پڑھی اور مجھے گھر میں سے ہی پیسے نکلتے آئے. اللہ مکفینی بے حلال کان حرام کا واغننی بے فضل کا من سواک. یہ تو وہ دعا ہے, کئی بندے مجھے واپس دینے آئے ہیں, دعا لے لیں کہ ہم سے گنا نہیں جاتا. جی میں نے یہ پڑھی تو مجھے اس سے یہ ہوا کہ خود بخود گھر میں سے ہی پیسے نکلتے ہیں. میں اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی, یا اللہ میرا قرضہ اتارنے والا کوئی نہیں ہے بعد میں, میرے پہ قرضہ نہ چڑھے, اور مجھے شرم بھی آئے, میں کس سے مانگوں گی. جی جی ٹھیک ہے, مجھے گھر میں سے بھی نکلتے آئے. ٹھیک ہے, پھر کچھ ہوا کہ یونیورسٹی سے بھی میری کچھ سیکورٹی ریفنڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے وہ میرا نظام چلا. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو خواب میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے, خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہیں درس دے کے آ رہے ہیں اور میں ایک سائڈ دیوار سے کھڑی ہوں. ٹھیک ہے, ہجوم ہے, مجمع ہے, اس میں سے آپ گزرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور جب آپ گزرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ مجھے دور سے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن میں آگے نہیں بڑھ پا رہی کیونکہ آگے مجمع کی وجہ سے. جی جی, تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ لوگ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہوتے جائیں تو آپ وہاں تک پہنچیں. جی جی, ٹھیک ہے, پھر جو میں نے آپ کی یا علیموں والی تسبیح کرنا شروع کی. ٹھیک ہے, کہ اے اللہ تعالیٰ, میں صرف یہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے مجھے صرف اور صرف جو دکھانا ہے وہ جنت الفردوس کی چیزیں دکھانی ہے. میں نے دوزخ نہیں دیکھنی, نہ دوزخ کی کوئی چیز دیکھنی ہے. جی جی,
ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس چیز کو دیکھوں. پھر مجھے جو ہے میں نے گھر میں اپنے لیے ایک مسلے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ جو ہوں بیٹھی ہوئی اور ایک سفید کی کوئی خاص سی پوشاک مجھے ملی ہوئی ہے، بڑے اچھے کپڑے کی، نفیس کپڑا کی، جو مجھے مختصر بات کیجئے، وقت بہت تھوڑا. ہاں جی بس وہ میں نے پہنے ہوئے ہیں. اور مجھے رائز سے کسی نے کہا تم 100 کی تسبیح بھی پڑھتی ہو اور 33 کی بھی پڑھتی ہو، یہ 33 کی تسبیح تمہارے لیے. اور وہ لکڑی کی تسبیح بنی ہوئی ہے. اچھا، اللہ برکت دے آپ کو. ہاں جی، وہ مجھے ملی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں جو 30 دفعہ آپ نے بتایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے 35 دفعہ آپ نے جو بتایا ہوا ہے محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اور جو حضرت بی بی فاطمہ کی تسبیحیں 33. سنیے ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوا. وقت بہت تھوڑا، بلکہ وقت زیادہ ہو رہا. ہمارا روحانی پیکج ہے، آج آپ کی آخری کال ہے، ہم اپنے روحانی پیکج کی طرف واپس آئیں گے. تو ایک درخواست آپ سے کرنی ہے. جی، ایک درخواست کرنی ہے. آپ جو اپنی ہمشیرہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے پیچھے بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ آپ میری مغفرت کی دعا کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو ٹرائی کرتے ہیں وہ مجھے بخشتے. مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کسی نے ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ کے پیچھے. آپ تسبیح خانے سے جڑے رہیں. ایک بات بتا دوں آخری، اور یہ سب کے لیے ہے، تسبیح خانے سے نسبت رکھیں. یقین جانیے اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. اب بس آپ یہ ہمشیرہ کی دعا کریں، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. انشاءاللہ آپ کی مغفرت، میری مغفرت، پوری امت کی مغفرت میں دعا کروں انشاءاللہ. السلام.